spokesperson of the armed forces, and when I say it is not my personal view. Good evening and welcome to Tonight with Faria. آج بات کریں گے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید سے. ٹیکنوکریٹس کی آمد حقیقت، افسانہ یا بہانہ؟ فوج کی وضاحت کے باوجود جمہوریت کو خطرے کی افواہیں کون پھیلا رہا ہے؟ ملک کی معیشت پر فوج کا تبصرہ حکومت کیوں برا مان گئی؟ عمران خان اور طاہر القادری کی گرفتاری کے احکامات کیا عمل ہو سکے گا؟ مسلم لیگ نون کے اندر تصادم کے مشورے دینے والے کون ہیں؟ پوچھیں گے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد سے. And a very warm welcome to the show. پاکستان کی سیاست میں نئے پیچ و تاب نظر آ رہے ہیں. عدالتی فیصلے سے جو شروع ہوئی تھی محاذرائی، وہ سول ملٹری معاملات میں ہمیں ایک نیا موڑ نظر آ رہا ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کے اندر دو دھڑے ہیں. ایک دھڑا یہ نہیں چاہتا کہ اس طریقے سے ڈائریکٹ محاذرائی ہو، اور ایک دھڑا ایسا ہے جو اس بات پر تول چکا ہے کہ جس حد تک اس ٹینشن کو لے کے جا سکتے ہیں وہاں تک اس کو لے جائیں. دوسری طرف بہت ہی پریشان کن خبریں ہیں ملکی معاشی بحران کے حوالے سے. یہ کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ بیل آؤٹ پیکج کی ضرورت ہوگی. یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اس کا پریشر حکومت کے اپنے اوپر کتنا زیادہ ہے. وزیر خزانہ الگ ایک طرف ہمیں کمپرومائز سچویشن میں نظر آتے ہیں. یہ صورتحال دیکھ کر ایک بار پھر اسلام آباد مختلف قسم کی افواہوں کی گردش میں ہے، جس میں سب سے بڑی افواہ یہ ہے کہ شاید کوئی ٹیکنوکریٹس کی حکومت آنے والی ہے. اس قدر شدت اختیار کر گئی یہ افواہ کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو اپنی پریس کانفرنس میں بھی بڑا کلیئرلی اس بات کو کہنا پڑا کہ اس طرح کی کوئی حکومت آنے والی نہیں ہے، اور نہ ہی اب پاکستان میں مارشل لاء کا کوئی امکان ہے. مگر یہ بھی سچ ہے کہ بہت سارے حلقے، اور ان میں کئی بار ہم نے دیکھا کہ حکومتی حلقے بھی شامل ہیں، میڈیا کے کچھ حلقے شامل ہیں، جو بار بار یہی واویلا کرے ہیں کہ جمہوریت کا مستقبل خطرے میں نظر آ رہا ہے. فوج کی جانب سے واضح کر دینے کے باوجود بار بار یہ بات پھر کہی جائے. اس حوالے سے اور دیگر ڈیولپمنٹس جو اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہیں پاکستان میں ہوتی ہوئی، ہم بات کریں گے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید صاحب سے. تھینک یو ویری مچ شیخ صاحب فار جوائننگ اس آن دی پروگرام. شکریہ، بڑی مہربانی. شیخ صاحب، دوبارہ ٹیکنوکریٹس کی صدائیں، دوبارہ مارشل لاء کی حکومت، یہ کیوں کہا جا رہا ہے بار بار؟ بنیادی طور پر پاکستان نہیں چل رہا، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بیان دیا کہ آرمی چیف جو ہے وہ فوج کے متحد ہے، مینز فارمیشن کمانڈرز کے ڈیسیژن کے متحد ہے، اور فوج جو ہے پاکستان کے متحد ہے. اور اگر پاکستان کو خطرات لاحق ہیں، اگر پاکستان کی اکانومی، معیشت، کرپشن، رول، لا، آئین، کانسٹیٹیوشن وہ خطرے میں ہے، تو پھر ہر چیز خطرے میں ہے. ضروری نہیں اس کا نام ٹیکنوکریٹ ہو، ضروری نہیں اس کا نام مارشل لاء ہو، اور ضروری نہیں کہ فوج سامنے ہو، اور ضروری نہیں کہ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ جو گردش کر رہی ہیں. بعض لوگ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں جی کہ قابل لوگوں کے انٹرویو شروع ہو چکے ہیں. کہاں تک سچ ہے، کہاں تک جھوٹ ہے؟ میں لندن میں تھا خان صاحب کے ساتھ، وہاں یہ خبر بڑی گرم تھی، جھوٹ تھی، سچ تھی. دبئی ابھی میں پچھلے دنوں تھا، وہاں بھی یہ خبر تھی. بیسیکلی بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ 5 لوگ ہیں، نواز صاحب، مریم صاحبہ، صفدر، آصف اور احسن. یہ گینگ آف 5 جو ہے، ان کا دماغی توازن جو ہے نا وہ خراب ہو چکا ہے. اور ایک اور بھی ہے پنجاب میں، وہ طبلہ نواز، کیا جو روز مجھے شیطان کہتا ہے، وہ بدبودار، وہ یہ کہہ رہا ہے جناب علی کہ یہ لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں. شیخ رشید جو ہے کبھی کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا ترجمان ہے، کبھی کہتے ہیں آئی ایس پی آر کا ترجمان ہے. آئی ایس پی آر کے جرنیل بچوں سے ہیں، بچوں جیسے ہیں. میں بڑا سینئر پولیٹیکل ورکر ہوں،
اور میں اس وقت پولیٹیکل ورکر ہوں جب میں گارڈن کالج پاس کرنے کے بعد بھی آپ کو پتا ہے میرے پاس تو کام کوئی نہیں، لال حویلی سے اٹھا تو گارڈن کالج چلا گیا، پہلے پولی ٹیکنک گیا، وہاں ایوب خان نے مجھے بلیک لسٹ قرار دے دیا، پھر میں گارڈن کالج آ گیا۔ تو یہ سارے ایون قمر جاوید باجوہ صاحب بھی مجھ سے بڑے جونیئر انٹری ہیں میرے گارڈن کالج میں، ہماری موجودگی میں ہی ہے جب ہم وہاں دادا تھے بڑے۔ کوئی شخص اگر یہ سمجھ رہا ہے، کوئی شخص اگر یہ سوچ رہا ہے کہ اس پاکستان کو اگر خطرات لاحق ہوئے تو فوج چپ خاموش تماشائی بنی رہے گی، وہ عقل کا اندھا ہے، بے وقوف ہے، نالائق ہے، نااہل ہے، بدگمان ہے اور ذہنی پستی اور ذہنی کمتری کا شکار ہے، کیونکہ ان کی کمٹمنٹ ہے۔ اور جہاں تک سیاستدانوں کا تعلق ہے، کوئی شخص میرے سمیت یہ نہیں چاہے گا کہ جمہوریت کو کوئی دھچکا لگ جائے یا ڈی ریل ہو جائے۔ اور چوروں کی جمہوریت جو ہے، جہاں ججز پہ اٹارنی پنجاب کا اٹارنی جنرل جو چانٹا مارے ایس پی کو، لعنت ہے ایسی جمہوریت پہ، 1001 مرتبہ لعنت ایسی جمہوریت پر جس میں چوروں کی ضمانت وزیر کراتے ہیں جی۔ شیخ صاحب آپ نے دیکھی بھی ہے مارشل لاء کی حکومت، اور مارشل لاء کی حکومت کا اوورآل کوئی اتنا ہم دیکھتے ہیں کہ فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ جو اس کا فائدہ سب سے بڑا ہوتا ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو سسٹم شروع ہوتا ہے اس کو نقصان ہونے کی وجہ سے جن کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے ان کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ اگر ابھی لیٹ سے خدا نخواستہ ہائپوتھیٹکلی آتا ہے مارشل لاء یا کوئی ٹیکنوکریٹ سسٹم یا کوئی اور سسٹم، تو اس کا سب سے بڑا فائدہ تو نواز شریف صاحب کو ہو جائے گا، ان کی جماعت کو ہو جائے گا۔ تو پھر کس طریقے سے ہم سمجھیں کہ اس سے کسی بھی طریقے سے پاکستان کو فائدہ ہونے جا رہا ہے یا کسی کو بھی فائدہ ہونے جا رہا ہے؟ نواز شریف خود ماشاءاللہ کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے GHQ کی، اور یہ احسن نواز صاحب کی، حسن کیا نام ہے ان کا، ان کی والدہ ماجدہ، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ خود مجلس شورا کی، یہ خود ضیاء الحق کے آگے نعتیں پڑھا کرتے تھے ان کی محفلوں میں، جو دین محفلیں ہوتی تھی۔ دیکھیں یہ سارا وہ جمعیت، اسلامی جمعیت طلباء کا کراؤڈ ہے جو یہاں تک اس طرح ایک مختلف معاملات سے، اور آج اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی یہ خواہش ہے کہ ایسا ہو جائے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کو عدالت سے سزا ہو۔ دیکھیں نا یہ مہنگے جج، مہنگے وکیل کیا کرتے ہیں جی؟ ڈیلیئنگ ٹیکٹس، آج مصروف ہے جی، آج بیمار ہے جی، آج گواہ ایک پہ جرا کر لے جی، کل دوسرے پہ کر لے، اور پاکستان بیٹھ رہا ہے 25 بلین 15 بلین ڈالر کی امیجیٹ ضرورت ہے، 15 بلین کی امیجیٹ ضرورت ہے۔ میں آپ کو صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں، صرف ایک مثال۔ یہ کرپٹ جمہوریت سکھر اور ملتان جو ہے ایک سال میں 200 ارب، یہ پاور پلے کیا نام تھا اس کا، پاور جو سیف الرحمان کی کمپنی ہے، پاور چائنا کے، کیا جو آدمی ماڈل ٹاؤن میں ملوث ہو اس کو باہر بھیج دیں گے، جو ایس پی کا پتہ ہو کہ یہ شہادت دے نہ سکے، اور وہ ظفر جو چین میں انہوں نے شنگھائی سے کبھی بیجنگ اور یہ جاوید صادق ظفر تاڑا، یہ ٹرائنگل ہے شہباز کی کرپشن کا مین۔ اور آپ ان کو کہیں جناب ایک سال کے اندر جو ٹنڈر میں ان کو فرق ڈالا سیف الرحمان نے، وہ 200 ارب کا ڈالا، اگر پہلے 204 کا تھا تو پھر 406 ارب روپے کا۔ میں آج ہی آپ کے، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں نے یہ نوٹ کیا تھا، ہاں ٹھیک ہے، پاور چائنا وہ 406 میں کو اس لیے نہیں چلانے دیتے
एंड वेलकम बैक। शेख रशीद साहब हमारे मेहमान खुसूसी हैं। शेख साहब, आपने जिक्र भी किया हसन इकबाल साहब का, वो काफ़ी नाराज़ नजर आए हैं। पहले रेंजर्स के साथ उनका मामला उलझा, फिर हमने देखा कि वो पासिंग आउट परेड में नजर आए तो शायद मामला ठीक हुआ है, लेकिन फिर वो DGISPR से भी नाराज़ नजर आए, फिर DGISPR को जवाब देना पड़ा। सो ये आपस में मामला कहाँ पर हैं इस वक्त हुकूमत के और फौज के? मैं तबसरा नहीं कर सकता। जब फौजी जर्नैल UAE जाता है, सऊदी अरब जाता है, जब अफगानिस्तान से उसने रूस जाना हो और वो वापस आ जाता है कि मसाइल कितने गंभीर हैं, उसको फिक्र है। और इनका दामाद, घर दामाद जो है, जो अभी इस पोजीशन में हुआ, वरना अगर आप कागज़ उठा के देखें तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में या जहाँ भी वो जिन फैमिली रहती है, उसका दाखिला ना होने के बराबर था। ये सारा गैर, मेरी ज़बान रुकती है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि नवाज शरीफ साहब ऐसी कॉन्स्पिरेसी में शरीक होंगे। और मैं आपके प्रोग्राम में चैलेंज कर रहा हूँ, पहले भी कर चुका हूँ उन लोगों को, कि जी अजमल कसाब का एड्रेस किसने दिया था जी? नवाज शरीफ ने। और वहाँ से श्रीलंका से FIR काटने की पठानकोट का हुक्म किसने दिया था? इनको एतमाद नहीं था, ये बाहर से बातें करते थे। और जो कंसेप्ट इन्होंने मोदी का बिल्ड किया वहाँ उसके वोट टेकिंग सेरेमनी में जाके, तो सारी आलम इस्लाम ने उसको एक लीडर के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया, बजाय इसके कि उसको मुसलमानों का बूचर करार देते, कि मुसलमानों की कत्लो गारत का वो एक निशान था और वो दुनिया में हिंदू मत का सबसे बड़ा पैगंबर था। ऐसे शख्स को इन्होंने पगड़ियाँ तब्दील की और उनसे, देखिए मैं एक और आज इल्ज़ाम लगाता हूँ, अब मुझे सन याद नहीं, मैं हुक्मरानी में ही था, तो लोन मिले शुगर मिलों के लिए, और साथ ये पाबंदी लगी कि ये शुगर मिलें जो हैं ना, ये सामान लेंगी इत्तेफाक फाउंड्री से। अब मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद, अल्लाह मेरे गुनाह को माफ़ करे। इन्होंने ये इतने बना नहीं सकते थे इत्तेफाक फाउंड्री ने, ये शुगर मिलें इन्होंने बंगलोर में या चेन्नई में, दोनों में से एक शहर, मेरा ख्याल बंगलोर में ही, ऑर्डर दे के वहाँ से मंगाई और स्क्रैप का माल मंगाया दुबई, और दुबई से यहाँ लगा के इत्तेफाक फाउंड्री की मोहर लगा के इन्होंने, किसी ने तहकीक की है जी, वर्ल्ड अदारों ने कहा कि $5 बिलियन US सालाना इंडिया गए। और जब पाकिस्तान आ गई तो एक सहाफ़ी थे, क्या नाम था, अफरीदी साहब, रहमत अफरीदी मेरा ख्याल, उनका फ्रंटियर पोस्ट बंद किया इन्होंने लाहौर से। उसने ये केस किया कि 330 करोड़ रुपए की करप्शन हुई है। वो पुरानी तारीखों में से लोग निकाले, मैं तो इंटरनेट का माहिर नहीं हूँ। इन्होंने उस पर हत्के इज्जत का इत्तेफाक फाउंड्री ने केस किया, महीने बाद वापस ले लिया। मैं सोच रहा था आजकल ज़रा मुझसे खफा है शेख अकरम साहब, वो वकील थे मेरा ख्याल है, मैं उनसे वो केस निकालूं। 330 करोड़ रुपए की खबर दी और 330 करोड़ रुपए की खबर पर हर्जाने का नोटिस मिला रहमत शाह अफरीदी को, और उसने एक्सेप्ट किया। वो केस लड़ने गया, इन्होंने केस वापस ले लिया और उसके न्यूज़पेपर को बंद किया। अब जब सहाफ़त हुई है, आप यकीन जाने, परसों मैं CPEC का हामी हूँ जी, सारी कौम के सामने कहता हूँ, चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर का मैं हामी हूँ। मुझे गलत तौर पे पेश कर रहे हैं ये सारे लोग, लेकिन मैं आंखें बंद करके और कान बंद करके हामी नहीं हूँ कि सक्खर मुल्तान के एक साल में 200 बिलियन का आपके बाप ने ये पैसा देना है जी, आपने देना है, हमने देना है ये कर्जा। और जो 3 चाइनीज की कंपनियों में ये सिलेक्ट करते हैं फरिया, उसका फैसला जो टेक्निकली पहले तो ये कर देते हैं ना, ये सारे चोरों का गिरोह, ये तारड़ और तारड़ को ये भगा रहे हैं, कोई मेरी बात सुन रहा है तो उसको रोकें, ECL में डालें। चंद महीने बाद इनकी गिरफ्तारी है सब लोगों की। और ये जावेद सादिक और वो जफर, टेक्निकली दुबई में इसकी पेमेंट होती है। ECC सब फ्रॉड है, ECC सब झूठ का पलंदा है, वैसे ही वहां कार्रवाई की जाती है। असल कमीशन ये ले लेते हैं ट्विन टावर में साग डार के बेटे, और ECC में उस कंपनी की अप्रूवल हो जाती है जिसकी कमीशन वहां पहुंच जाती है। असल गवादर में ना पानी पे काम हो रहा है ना पावर प्लांट पे काम हो रहा है। ये सारा पैसा $14-16 बिलियन जो है
14 ہے 16 یا ایک آدھا کم ہے. یہ سارا سڑکوں پہ دو صرف ایک سائی وال پروجیکٹ ہے اور ایک اور ہے, باقی تو وہ سندھ میں مجھے بھول رہا ہے وہ پنکھے کی بھی کیا کہتے ہیں اس کو, 3 پلانٹوں میں ادھر, باقی سب سڑکیں اور پل لگائے ہیں انہوں نے. سڑکیں بڑی خطرناک باتیں آپ کر رہے ہیں شیخ صاحب, لیکن آپ نے کچھ عرصے پہلے یہ بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کو نواز شریف صاحب کے ساتھ لگ رہی ہے, یہ کیوں کہا؟ نو, یہ انہوں نے غلط بات کہی ہے میرے بارے میں. میں نے یہ بات کی ہے کہ ایک تو میں نے یہ کہا کہ بھئی آرٹیکل 190 کے تحت اسٹیبلشمنٹ پابند ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو پر عمل درآمد کرائے. اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. جب میں کہتا تھا شام سے پہلے یہ پرائم منسٹر ہاؤس خالی کیا کرے گا تو وہ کرے گا. اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو آپ براہ راست روز ایک چیز پہ لا رہے ہیں بھئی, اس کے لیے بڑے محدود حالات ہیں جی, بڑے محدود حالات ہیں. میں شہیدوں کے افسوس کرتے جا رہا ہوں تو شہیدوں کے والد مجھے کہتے ہیں شیخ رشید کیا ہمارے بچے, یہ 2 قبریں ہیں, یہ میرے بھائی کی ہے بڑے کی, یہ میرے بیٹے کی ہے, کیا ہم شہید اس لیے شہید ہو رہے ہیں کہ ان کے چور بچے, ان کے ڈاکو بچے جو ہے اس ملک کو لوٹیں؟ اس لیے ہمارے بچے نہیں جان دے سکتے. پاکستان کے لیے جان دے سکتے ہیں, ان چوروں اور ڈاکوؤں کی جمہوریت کی حفاظت کے لیے نہیں دے سکتے. اور جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے, میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ میری سیاسی زندگی میں اتنی نفرت فوج میں نواز شریف کے خلاف کبھی تھی نہیں جی. نواز شریف کو لانے والی فوج ہے, اس کو کون جانتا تھا؟ گوال منڈی کے حلقے سے اس بری طرح اس کی زبانتیں ضبط ہوئی جب اس نے تحریک استقلال کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا. لوگ تو بڑی جلدی بھول جاتے ہیں اس ملک میں. نواز شریف کی ضمانت اس برے طریقے سے ضبط ہوئی اسی گوال منڈی کے حلقے میں جب یہ تحریک استقلال کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا. یہ تو بعد میں جنرل جیلانی نے اس کو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا, گاڑیوں کے رنگ سلیکٹ کر رہے تھے, وزیر بنانے کے لیے بلایا, اور انہوں نے یہیں کے پلاٹ اور یہیں کے ساری سکیمیں یہیں بیچی, یہیں لگائیں. پولیس دیکھیں نا, سسٹمیٹیکلی پولیس کو اپنے بندوں کو کہا کہ 5 بندے ASI لے لو, وہ اب DSP SP ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا جناب پٹواری لے آؤ, وہ اب تحصیلدار ہو گئے. انہوں نے کہا جناب علی یہ کمپاؤنڈر لے آؤ. سر یہ چوروں کا ایسا نظام ہے, ایسا چھتا ہے, بھیڑوں کا ایسا چھتا ہے کہ جس پر ہاتھ ڈالنے والے اگر ڈر رہے ہیں تو اب اس چھتے پہ ہاتھ پڑنے کے علاوہ کوئی گزارا نہیں ہے, ورنہ اس ملک کو دھیمک کی طرح یہ چاٹ گئے ہے. اور بضد ہیں کہ آرمی کا چیف ملک کی اکانومی میں کیوں بات کرتا ہے. بابا اگر فوج کی تنخواہیں نہیں ہوں گی, سیولین کی تنخواہیں نہیں ہوں گی, آرمی پروجیکٹ کے پیسے نہیں ہوں گے, ملک اندر سے ٹوٹ رہا ہے, اندر سے. سرحدوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے اور ان چوروں کی وجہ سے ٹوٹ رہا ہے. آپ کے خیال سے پورا حق ہے, حق بجانب ہے فوج کی وہ معیشت کی بات کرے. اس کا جواز یہ دیا جاتا ہے کہ سیکیورٹی نیکسس ہے وہاں پر. ایک اور جو ہم معاملہ دیکھ رہے ہیں احتساب عدالت کا شیخ صاحب, کہ نواز شریف صاحب پیش ہوتے ہیں تو بچے پیش نہیں ہوتے احتساب عدالت میں, بچے پیش ہوتے ہیں تو نواز شریف صاحب پیش نہیں ہوتے. یہ 6 مہینے میں ہو جائے گا معاملہ پورا؟ 6 مہینے میں معاملہ پورا ہو جائے گا. عدالت سے ہوگا یا کسی اور طریقے سے ہوگا. مارچ نہیں یہ دیکھیں گے, مارچ سے پہلے ان کو ککیں لگی گی, ان کا کک مارچ ہوگا. اگر یہ اپنی بہتری چاہتے ہیں تو پیش ہوں, عدالتوں کے آگے سرنگوں ہوں. یہ سب ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں. دیکھیں ان کے پاس آپشن نہیں تھی. جب انہوں نے شہباز شریف کا فیصلہ کیا تو ایک صحت مند چیف منسٹر تھا, پارٹی چلا سکتا تھا, ملک چلا سکتا تھا. یہ گھر گئے ہیں تو مریم نے اور کلثوم نے کہا کہ نہیں بھائی, مریم خود منتخب ہونا چاہتی تھی, نواز شریف ڈر گیا کہ یہ نہ گلی گلی میں پوسٹر لگ جائے. اور اپنی اللہ ان کو نبی کے صدقے میں صحت دے کہ اپنی بیمار اہلیہ کو کینڈیڈیٹ بنا دیا وہاں پہ. کیوں؟ اور جب یہ ختم نبوت پر کمیٹی بنانی آئی تو نااہل آدمی کمیٹی بنا رہا ہے. سارا کام بھی خود کیا, سارا پلاننگ بھی خود کی. آج کا نواز شریف کانسپریسی میں یہاں تک ملوث نواز شریف ہے جس کا ایک ہی ایجنڈا ہے, اکانومی تو انہوں نے تباہ کر دی جی. اگر اس کو نہ سنبھالا گیا, اور بہت سخت سنبھالنے کی ضرورت ہے, پاکستان کی ایکسپورٹ کیسے بہتر ہو اس LNG کے پرائس میں. دیکھیں
اگر LNG کی پرائس آپ انڈیا اور بنگلہ دیش سے زیادہ رکھیں گے تو کیسے اس کا کمپٹیشن کریں گے؟ دوسری گیس کو بھی آپ بڑھائیں گے تاکہ LNG کے برابر ہو, LNG بھی بکے. جب آپ اس ملک کی تاریخ میں 4 سالوں میں 35.3 بلین $US لون لیں گے اور 70 سالہ تاریخ میں 40 بلین کا لون ہوگا اور ایکسپورٹ آپ کی $10 بلین US کم ہو جائے گی, اور جب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, ڈالر بڑھ جائے گا 1-2 دن میں, کیا پتا بڑھ ہی گیا, مجھے پتا نہیں, میرا لال حویلی کے ساتھ ہی ہے ننکاری بازار, میں نے پوچھا نہیں, کہ جب ڈالر بڑھ جائے گا تو آپ کی امپورٹ کا ورشن اتنا آپ کا امبیلنس ہے کہ آپ پہ خسارہ اور بڑھ جائے گا. کیسے چلے گا یہ ملک؟ اور یہ کہتے ہیں جی آپ اکانومی پہ بات کرتا ہے آرمی چیف, تو کیا وہ موسم پہ بات کرے؟ ٹماٹروں کی بات تو نہیں آرمی چیف اب کر سکتا نا, پیاز کے قیمت کی بھاؤ کی بات تو نہیں کر سکتا نا. روس کیسے ٹوٹا؟ اکانومی سے ٹوٹا. کسی نے جلوس نہیں نکالا تاشکند میں, ازبکستان میں یا قازقستان میں, پیسے نہیں تھے. کتنے آپ نے جعلی نوٹ چھاپ لیے ہیں, اور آپ ڈالرز کی قیمت کو اور ڈی ویلیو کرنے جا رہے ہیں. اگر تو شہباز شریف کہتے ہیں کہ خانہ جنگی ہوگی, میں سمجھتا ہوں ہوگی اور ہو جانی چاہیے. میرا خیال ہے اگر گندا خون عدالتوں سے صاف نہیں ہو رہا, اگر جھاڑو عدالتوں سے نہیں پھر رہا, تو پھر اگر خانہ جنگی سے ہوتا ہے اور انقلاب سے آتا ہے تو یہ انقلاب خونی ہو یا غیر خونی ہو آ جانا چاہیے, تاکہ اس گندے پرگندے ماحول سے پاکستان کی جان چھوٹے اور معاشرہ نیک اور پاک لوگوں کے ساتھ آگے بڑھ سکے. ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد بات کریں گے. کیپ واچنگ ٹونائٹس فیئر. شیخ صاحب, آپ نے ذکر کیا شہباز شریف صاحب کا. شہباز شریف صاحب اس وقت کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں؟ آپ نے میرے ایک اور پروگرام میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب کبھی بھی نواز شریف صاحب سے الگ نہیں ہوں گے, مگر ابھی کچھ بیانات سے لگ رہا ہے کہ ان کا سٹانس الگ ہے. آج حمزہ شہباز نے بھی کہا کہ اللہ جسے ذلت دیتا ہے اسے کوئی عزت نہیں دیتا, مجھے اپنی فوج, پولیس اور رینجرز سے پیار ہے. جس سے حمزہ شہباز شریف صاحب آج گئے کیپٹن حسین کے, ہمارے بھائی جو شہید ہو گئے, وہاں جا کے ایک بڑا اسٹرانگ میسج دیا. سو کیا کچھ الگ سوچ رہے ہیں شہباز؟ جو میں نے آپ کو بیان دیا وہی, ان میں اتنا تپڑ ہی نہیں ہے. اس میں تپڑ کا انگلش میں کیا, کریج ہی نہیں ہے. ہاں جی, سو آپ میرا تپڑ ہی رکھیں, مجھے آج بھی یاد ہے. ان میں کریج ہی نہیں ہے. یہ باہر نکل ہی نہیں سکتے. یہ بھی حمزہ شہباز آج بیان دے رہا ہے, جب ادھر الیکشن تھا باہر بھاگ گیا, اور ادھر یہاں ڈونگا گلی میں گیس لے آئے ہیں کسووال سے, دنیا کی سب سے مہنگی ایک گھر کے لیے. یہ سارے لوٹ مار. میں آپ کو نہایت ذمہ داری سے کہتا ہوں, میں آدمی کا نام نہیں شیئر کر سکتا جو نواز شریف کا بہت ہی قریبی آدمی ہے. اس نے مجھے کہا شیخ رشید, نواز شریف نے دولت اتنی نہیں لوٹی جتنا پنجاب میں لوٹ مار ہوئی ہے. اور یہ خود نواز شریف کہتا ہے کہ لوٹ مار ساری پنجاب میں ہوئی ہے اور منہ میرا کالا ہوا ہے, الزام مجھ پہ لگے ہیں. پنجاب میں لوٹ مار اس دفعہ اتنی ہوئی ہے کہ جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. اور شہباز شریف کیا کہتا ہے کہ ظاہر ہے ہر کوئی کہے گا جی کہ عدل کا اپنا نظام, فوجیوں کے پاس جاتے ہیں ان کو پورا کراتے ہیں, اور فوجی سادے ہوتے ہیں. کتنی بار ان کے دھوکے اور فراڈ میں آئیں گے. بہرحال ایک بات میں کہتا ہوں, نثار اور شہباز نواز شریف سے بغاوت نہیں کریں گے. اس کے لیے کرج چاہیے ہوتی ہے, آدمی میدان چھاتی پہ نکل کے الیکشن لڑے. یہ بزدل لوگ ہیں, ڈرتے ہیں, یہ ڈرتے ہیں. کبھی بھی باہر نہیں نکلے گا نواز شہباز شریف. اور سب کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, 2 پیغام میں دینا چاہتا ہوں. ایک یہ دینا چاہتا ہوں کہ شہباز شریف نواز شریف کے اسے کیا انفلوئنس سے کبھی باہر نہیں ہوگا. ایسے ہی اخباری بیان دے گا, ایسی کمپنی کی مشہوری کے لیے اور اپنے آپ کو پکڑ سے بچنے کے لیے. اور دوسری بیان میں ساری قوم کے سامنے دینا چاہتا ہوں, پاک فوج میں نواز شریف نفرت کا نشان ہے. اور جن نوجوانوں کی شہادت میں گیا ہوں اور وہاں جو جوان موجود تھے, ان کے جذبات کو اگر کوئی نہیں سمجھ رہا نا تو وہ عقل کا اندھا ہے. ماتم کریں گے یہ لوگ. میری باتوں پر جو اسمبلی میں جب میں نے کہا کہ یہ ناموس رسالت سے غداری کر رہے ہو, انہوں نے مجھے گالیاں دیں, انہوں نے مجھے مائک بند کیے, انہوں نے میرے ساتھ جو سلوک کیا. اگلے دن کہا شیخ رشید جھوٹا ہے, بکواسی ہے, اور وہ جو ہے تبلچی
تبلا گروپ جو ہے اس کا M2 کا رانا، اس نے کہا اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اور دوسرے دن جا کے سب نے کہا کہ ہم سے مسٹیک ہو گئی، بلنڈر ہو گیا. اب نواز شریف کہتا جی ہم نے فائل بند کر دی. کرنے والا نواز شریف تھا. ان کی اوقات کیا ہے جی؟ دیکھیں ان کی کیا اوقات ہے، کیا پدی کا شوربہ اور کیا پدی زاہد احمد جیسے لوگ. یہ تو نواز مشرف کے بھی NRO لکھنے والے تھے، یہ تو مشرف کے بھی. ان کی کیا مجال ہے کہ اتنی بڑی امینڈمنٹ یہ لاتے. اور ابھی تو لوگ FC اور C7 کی اور B7 کی بات کر رہے ہیں. اب یہ 401 امینڈمنٹ ہے، 401 سیکشن ہے. ابھی دیکھیں نہیں، جمعے میرا جلسہ ہے لال حویلی، تو اس سے پہلے میں دیکھ لوں گا، بات کروں گا کیا کرنی ہے. جمعے والے دن کروں گا ان سے. جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی تعیناتی کے حوالے سے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کوئی چینج آئے گا نیب میں؟ کہتے تو ہے وہ میرٹ پہ کروں گا. دیکھیں جی اس ملک میں 5 بڑے چور ہیں. یہ تو سب کہتے ہیں 5 بڑے چور ہیں. جب تک وہ سزا نہیں ہوں گے ان پہ ہاتھ نہیں پڑے گا. کلرک کو پکڑ لیا، اس کو پکڑ لیا، DS کو یا SD کیا ہوتا ہے، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو پکڑ لیا، ڈائریکٹر کو. گینگ آف 5 and their 30 kids. جب تک 5 بڑوں میں سے ایک آدمی کو سزا نہیں ہوگی اس وقت تک اس ملک کے، اور یہ نیب کے نظام کو ختم کر دیں گے. یہ سزا ہونے سے پہلے امینڈمنٹ لائیں گے. اگر ناموس رسالت پر یہ کر سکتے ہیں تاکہ برٹش لابی ساری خوش ہو جائے، یہ قومی احتساب بل میں یہ سارے کیس نکال دیں گے اور پھر اس ملک میں چوروں کو کھلی چھٹی ہوگی. چوروں کے لیے ایک ایسا احتساب بل آ رہا ہے جس میں نواز شریف اور اسحاق ڈار بچ جائیں، پھر سارے بچ جائیں گے. آصف زرداری بھی بچ جائے گا، سارے بچ جائیں گے. پھر جس کا جہاں داؤ لگتا ہے لگے، لیکن خدا اور رسول کے واسطے ان جیلوں کو کھول دو جہاں کوئی ویل چوری کیا ہوا ہے، کسی نے فون چھینا ہوا ہے. 80 اور 90% کیسز جو ہیں، 80 اور 90% کیس معیشت کی بنیاد پر لوگوں نے چوریاں کی ہیں. ان سب کو چھوڑ دیں. یہ رجے ہوئے گھر سے بھرے ہوئے اور ان کے بینک اکاؤنٹ اور ان کے انٹرنیشنل اکاؤنٹ ان چوروں اور ڈاکوؤں کے، اگر ان کا وہ کفن تو نہیں لگا ہونا کہ جناب علی جب یہ مریں گے کفن نہیں ہوگا کہ فلانے بینک کی چیک بک ہے اور یہ فلانے بینک کی چیک بک ہے. اور شاید ممکن ہے ایسی قانون حالات ہو جائیں کہ جہاں جہاں انہوں نے دولت چھپائی ہے وہاں سے بھی ان کو نہ ملے. اسی لیے یہ چاہ رہے ہیں کہ جلدی قانون میں ترمیم ہو جائے. میرا تو خیال تھا کہ آپ فریہ پہلا سوال کریں گی کہ قومی احتساب بل کب آ رہا ہے اور کب امینڈمنٹ آ رہی ہے. ان کی جیب میں بہت امینڈمنٹس ہیں. یہ ججوں کی عمر 60 سال کرنے والے تھے. یہ فوج میں جاوید قمر باجوہ کی جگہ کوئی جنرل بٹ کو ڈھونڈ رہے تھے. جب میں نے یہ بات کی زلزلہ اور طوفان آ گیا. میرے پاس ایسی اطلاع تھی، میں ہوائی بات نہیں کرتا لیکن میں وقت سے بہت پہلے کرتا ہوں. اسی لیے لوگ پہلے میری بات کرتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں جناب علی اس کی تردید کیوں نہیں آئی. اور ان کو ایسے جج چاہیے تھے. 50 بلین روپیز جب نکالے گئے اس پاناما کیس کے اوپر، وہ کیا خالہ جی کے چھوارے بانٹنے کے لیے نکالے تھے؟ لیکن ان کو کوئی جج نہیں ملا ملک قیوم جیسا. ان کو کوئی جج نہیں ملا. اور ان کی عادت ہے اگر جو جسٹس سجاد کی شاہ کی عدالت میں حملہ ہوا اس سے بھی برا حملہ احتساب عدالت پہ تھا. صرف یہ تو کیمرے تھے جو DSP اسلام آباد کو چانٹے لگ رہے تھے. شکر کریں اس کی وردی اتار کر ننگا نہیں کر دیا اور جج کو اٹھا کے نہیں لے گئے، کیس اٹھا کے نہیں. کون جج فیصلہ دے گا جی جب اس کو پتا ہوگا یہ مجھے اٹھا کے ہی لے جائیں گے. شیخ صاحب کل سپریم کورٹ میں آپ کے خلاف بھی نااہلی کیس کی سماعت شروع ہونے جا رہی ہے. شکیل اوان صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنے اثاثے چھپائے ہیں 2013 میں. اس طرح پہ عمران خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کے خلاف بھی ریفرنس موجود ہے، وہ حنیف عباسی صاحب کا ہے. سو کیا کریں گے آپ؟ کچھ بھی نہیں کروں گا جی. اگر ہمارے خلاف ہیں تو ہمیں نااہل کیا جائے، کیوں نہ کیا جائے. میں سپریم کورٹ پہ پورا یقین رکھتا ہوں ٹوٹلی. میں آپ کے یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے کیوں نکالا. اگر خلاف فیصلہ نہیں کہیں گے، کبھی نہیں. پہلے وقت سے پہلے آپ کو کہہ رہا ہوں کبھی نہیں کہوں. جو یہ ایک ہم نے پوری کیمپین دیکھی اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے، وہ پھر کیوں مضبوط کیمپین کیوں نہیں چل سکی؟ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر اختلاف ہو گیا کہ کس کو اپوزیشن لیڈر بنانا ہے. مجھے نہیں معلوم. جو عمران خان فیصلہ کرے گا میں 3 ووٹیں اس کو دوں گا. جب ٹائم تھا
اپوزیشن لیڈر بنانے کا، اس وقت عمران خان میرے ساتھ تھا، ان کی پارٹی میرے ساتھ نہیں تھی، مجھے 4 ووٹیں چاہیے تھی. دیٹ واز دا ریئل ٹائم. اب نیب کا چیئرمین بن گیا. الیکشن لیڈر آف اپوزیشن اور گورنمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے عبوری نگران کون ہوگا اور الیکشن کمیشن کون ہوگا. ان کے فیصلے کے آگے قانون بالکل اندھا اور خاموش ہے. اگر وہ فیصلہ نہ کر پائیں تو کوئی حل نہیں ہے. دیکھیں نا سندھ میں آف کورس آصف زرداری چاہے گا اس کے وزیر ہوں، صوبائی، عبوری اور اس کی الیکشن کمیشن ہو. پنجاب میں نواز شریف چاہے گا، ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئے گی. پھر عمران خان سڑکوں پہ نہیں آئے گا تو کیا کرے گا؟ پھر رولر ڈالے گا کہ نہ کیا دھاندلی ہوگی، فلاں ہوگی. آف کورس عمران خان سڑکوں پہ آئے گا، میں اس کے ساتھ ہوں گا اگر وہ سڑکوں پہ آیا تو، کیونکہ اس کے پاس آپشن کوئی نہیں. اگر پھر سڑکوں پہ سر، اب پھر سڑکوں پہ آنے کے لیے کوئی تیار ہوگا؟ اتنا عرصہ سڑکوں پہ لوگ اتنے تیار ہوں گے کہ گلیلوں سمیت نکلیں گے. اب یہ ٹائم تھا دھرنے کا، اب یہ ٹائم تھا کال دینے کا. اور جمعے کو دیکھ لیجئے گا ہماری کوئی ویگن نہیں جاتی. پچھلے 13 اگست کو بھی ہم نے جلسہ کیا، ایک سزوکی نہیں تھی، خالص پنڈی کا جلسہ تھا. اور ایک نواز شریف صاحب نے لال حویلی کے سامنے کمیٹی چوک میں کیا. ساری پولیس لائے وہاں سے، آزاد کشمیر سے، گلگت سے، ساری ایون بلوچستان سے لوگوں کو بلوایا، KPK سے بلوایا، اور حاضری کیا تھی 2-3 ہزار لوگ. ایک پنڈی حلقہ 55-56 کا جلسہ ہوگا کل پرسوں جمعے کے دن. آپ دیکھیے گا لوگوں کے جذبات کیا ہیں. اب اگر عمران خان کال دے گا تو وہ کال فیصلہ کن ہوگی. پھر اس ملک میں الیکشن نہیں ہوگا، کیا ہوگا یہ اللہ کو پتا ہے. ہم نے کہا اگر کال دے دی عمران خان نے اور وہ دے گا، اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو ہم ایک اور دھرنا دیکھنے جا رہے ہیں الیکشن سے پہلے. پھر اب کیا کریں نا، اگر پھر الیکشن دھاندلی والے ہونے، انہوں نے مل کے اپنا الیکشن کمیشن اور اپنی عبوری حکومت لگانی ہے، تو پھر ایسی اتنی بڑی ایکسرسائز کرنے کا کیا فائدہ؟ اس سے پہلے ایک ہلا ماریں گے کہ چوروں کی دیوار گر جائے اور انصاف پہ مبنی الیکشن ہو جائیں، اور اس کے نتائج اگر کچھ بھی نہیں. بچے صاحب قانونی طریقہ کار کیا ہے؟ یہ تو میں نے پوچھا تھا خوشی شاہ صاحب سے بھی کہ قانون کو ترمیم کرنی چاہیے اس میں. انہوں نے کہا نہیں، ہمیں بالکل ٹھیک لگتا ہے یہ جو اس وقت قانون ہے. پیپلز پارٹی کا بھی خیال ہے، PMLN کا بھی، باقی سب بھی مل جائیں گے. تو قانونی طریقے سے ترمیم ہونی ہے، وہ کیسے کرائیں گے آپ؟ کبھی نہیں ہو سکتی، یہ سارے ملے ہوئے ہیں، کبھی نہیں ہو سکتی. اس بدبودار نظام کو ختم ہو جانا چاہیے، مر جانا چاہیے. یہ جمہوریت کے نام پہ لوٹ مار کا جو انہوں نے دھندا کھولا ہوا ہے، اکثریت کی بنیاد پر یہ راکٹ لانچر مارتے ہیں اس ترازو کو جو سپریم کورٹ کے باہر لٹکا ہوا ہے، اور اکثریت کی بنیاد پر ذلیل اور رسوا ہو کے لوگوں کو بتاتے نہیں کامے کے پیچھے کیا سٹوری ہے. اکثریت کی بنیاد پر یہ جو کام سارے چور مل کے کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا پیسہ ہے. اس طرح لوگ نکلیں گے کیڑیوں کی طرح اس دفعہ، اور وہ عمران خان سے زیادہ اپنے لیے نکلیں گے کہ انف از انف، انف از انف. چوروں کو کتنا ٹائم دینا ہے آپ نے؟ ڈاکوؤں کو کتنا ٹائم دینا ہے؟ کیا یہ لوگ ٹی وی پہ دیکھ نہیں رہے تھے؟ ایک حوالدار تو سارے شہر کو بند کر کے چلا جاتا ہے جی، رسیوں سے باندھ کے لے کے جاتا ہے، اور ایک DSP SP کو وہ چانٹے مار رہے ہیں کورٹ کے باہر، وہ بات کرنے کے قابل نہیں. یہی چاہتے ہیں کہ ایسی فوج ہو جائے، پاک فوج، جس طرح وہ پولیس. یہ کبھی نہیں ہوگی، اور ان کا حشر اتنا برا ہوگا، تاریخ میں لکھا جائے گا کہ لوگوں نے گند کو صاف کرنے کے لیے جذبات سے زیادہ کام کیا. تاریخ میں لکھا جائے گا کہ جھاڑو پھیرنے والوں نے ایسا جھاڑو پھیرا کہ کچھ عرصے کے لیے یہ ملک گندگی سے پاک ہو گیا. کیونکہ کیا ہے، عدالتیں فیصلہ نہیں دے پا رہی، عدالتوں کو چانٹے پڑ رہے ہیں باہر، اور جج بھاگ کے کمرے میں جا رہے ہیں. یہ وہی سٹوری ہے جو جسٹس سجاد والی تھی. ذرا اس کو ٹیکنیکلی دیکھیں، فرق کچھ نہیں ہے، فرق ان کی سوچوں کا ہے. یہ بیمار ذہن کے اور خالی دماغ کے لوگ اس ملک کو اس جگہ لے آئے ہیں کہ اس ملک کی زندگی اور موت کا سوال ہے. اور جب پاکستان کی اور جمہوریت میں سے انتخاب کا وقت آیا تو یہ قوم پاکستان کا انتخاب کرے گی اور جشن منائے گی پاکستان جس دن محفوظ ہاتھوں میں ہوگا.
शेख रशीद साहब, थैंक यू वेरी मच। शेख रशीद साहब आगे आने वाले दिनों के हवाले से कुछ सिनारियो बताते हुए नजर आ रहे थे। डू गिव मी योर फीडबैक ऑन माई फेसबुक पेज और माई ट्विटर अकाउंट। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।